آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کی تبدیلی کی خبروں کے ساتھ ہی اسلام آباد میں اہم آئینی اور قانونی اداروں کے درمیان واقع سندھ ہاؤس ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں اور پس پردہ جوڑ توڑ کا مرکز بن گیا ہے۔ سیاسی حلقوں میں ایک بار پھر یہ بحث شدت اختیار کر گئی ہے کہ چاہے بات سینٹ چیئرمین کے انتخاب کی ہو یا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی، نئے سینیٹرز کے چناؤ کی یا پھر کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کی، ہر بڑے سیاسی مارکے میں سندھ ہاؤس کا نام کیوں سامنے آتا ہے۔ خیال رہے کہ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں واقع ان سرکاری رہائش گاہوں میں سے ایک ہے جو مختلف صوبائی حکومتوں کے زیر انتظام ہے۔ ان میں پنجاب ہاؤس، خیبر پختونخوا ہاؤس، بلوچستان ہاؤس اور کشمیر ہاؤس بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد میں قائم ان عمارتوں کا بنیادی مقصد صوبائی حکام، وزرائے اعلیٰ، وزراء اور دیگر سرکاری مہمانوں کے قیام و طعام کی سہولت فراہم کرنا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہاؤسز اپنی اصل حیثیت سے نکل کر ملکی سیاست کے مراکز، مشاورت گاہوں اور اقتدار کے پس پردہ فیصلوں کے اہم اڈوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں قائم اس صوبائی ہاؤس کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان پر وفاق کی حکومت یا اس کے کسی ادارے کی براہ راست مداخلت کا اختیار نہیں، جس کے باعث یہ ہاؤس سیاسی ملاقاتوں، خفیہ مشاورتوں اور اقتدار کے سود و زیاں سے جڑے فیصلوں کے لیے محفوظ اور پرکشش مقام سمجھے جاتے ہیں۔ اسی لیے ماضی میں بھی یہ ہاؤسز ہمیشہ کسی نہ کسی سیاسی سرگرمی یا بحران کے وقت توجہ کا مرکز بنتے رہے۔ تاہم اسلام آباد میں موجود سندھ ہاؤس کی تاریخ زیادہ متنازع رہی۔ اسلام آباد کے اسی حساس علاقے میں واقع سندھ ہاؤس کو 1973-74 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد صوبائی وزراء اور افسران کو وفاقی دارالحکومت میں قیام کے دوران سہولت فراہم کرنا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ عمارت سیاسی مشاورت، خفیہ ملاقاتوں اور اقتدار کی تبدیلی کا مرکز بن گئی۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر سندھ ہاؤس نے ملکی سیاست میں ایک بار پھر طوفان برپا کیا۔ تحریک انصاف کے منحرف اراکین قومی اسمبلی کو اسی عمارت میں پناہ دی گئی، جس کے بعد یہ وفاقی حکومت اور عوامی تنقید کا نشانہ بن گیا۔ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف شدید رد عمل دیکھنے میں آیا اور سندھ ہاؤس کو وفاداریاں تبدیل کرنے والے اراکین کا ٹھکانہ قرار دیا گیا۔ اس وقت کی تحریک انصاف حکومت نے یہاں کارروائی کا فیصلہ کیا، لیکن جب منحرف اراکین میڈیا کے سامنے آئے اور اپنا موقف دیا تو ممکنہ آپریشن روک دیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان نے سندھ ہاؤس پر حملہ بھی کیا اور اس کے گیٹ کو نقصان پہنچایا، جس پر ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوئے اور 2 ارکان اسمبلی کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اب ایک بار پھر سندھ ہاؤس کا ماحول سیاسی سرگرمیوں سے گونج رہا ہے۔ کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری کے دوران تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کے ارکان کو اسی عمارت میں ٹھہرایا گیا ہے۔ ان کی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں اور عشائیوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسے اراکین کی تعداد بڑھ رہی ہے جو تحریک عدم اعتماد میں حصہ لینے اور پیپلز پارٹی کی ممکنہ نئی حکومت کے قیام میں تعاون پر آمادہ ہیں۔ یوں سندھ ہاؤس ایک مرتبہ پھر اقتدار کی کشمکش میں منحرف ارکان کا مسکن بن چکا ہے۔ مبصرین کے مطابق ججز کالونی سے متصل مختلف بلاکس تقریباً 30 کمروں، وسیع لابیز، ہالز، لائن اور ایک جامع مسجد پر مشتمل 25 ایکڑ پر پھیلا سندھ ہاؤس پیپلز پارٹی کے مختلف ادوار میں نہ صرف رہائش گاہ بلکہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں پریس کانفرنس سے عشائیے اور حکمت عملی کے اجلاس معمول کی بات سمجھے جاتے رہے۔ پرویز مشرف کے دور میں سندھ ہاؤس کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا گیا تھا، تاہم 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہونے کے بعد اسے دوبارہ کھولا گیا اور جدید طرز پر اس کی تنظیم و آرائش کی گئی۔ آج بھی سندھ ہاؤس نہ صرف صوبائی نمائندوں کی قیام گاہ ہے بلکہ اسلام آباد کے سیاسی منظرنامے میں ایک فعال مقام کے طور پر موجود ہے، جہاں کبھی فیصلے خفیہ طور پر ہوتے ہیں اور کبھی اقتدار کے نئے کھیل کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ ماضی میں صرف سندھ ہاؤس ہی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز نہیں رہا۔ 90 کی دہائی میں جب نواز شریف قائد حزب اختلاف تھے تو پنجاب ہاؤس پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ یہاں مختلف اجلاس منعقد ہوتے تھے، پارٹی حکمت عملی طے کی جاتی اور بعض اوقات اہم سیاسی فیصلے بھی وہیں سے سامنے آتے تھے۔ بعد ازاں پرویز مشرف کے دور میں وکلا تحریک کے دوران پنجاب حکومت کے مخالفانہ رد عمل کی منصوبہ بندی کے لیے بھی یہی عمارت استعمال ہوتی رہی۔ اسی طرح کے پی ہاؤس نے بھی مختلف ادوار میں سیاسی سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔
तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये इमारत पार्टी की हिकमत अमली के लिए मरकजी जगह के तौर पर इस्तेमाल होती थी। जब खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले वुज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमा इस्लामाबाद आते तो इनकी बेशतर मुलाकातें और मुशावरतें केपी हाउस में ही होती थीं। यही से एहतजाजी मुजाहिरों, धरनों और जलसुबारे हिकमत अमली तय की जाती रही। 2014 के धरने के दौरान मुतअद्दिद इजलास भी इसी इमारत में हुए, जहां से कारकुनों के लिए हिदायत जारी की जाती थी। 2024 में जब वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी बढ़ी तो वफाकी हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए केपी हाउस में कार्रवाई की। इस मौके पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुद भी वहां मौजूद थे, ताहम वो गिरफ्तारी से बच निकलने में कामयाब हुए। इस वाक़े के बाद केपी हाउस एक मरतबा फिर सियासी तनाज़े का मरकज बन गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।